السلام علیکم، میں عبداللہ خان. میں نے آج اپنے اسٹوڈیو میں چودھری حسن صاحب کو دعوت دی ہے. افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں بہت زیادہ ایشوز چل رہے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کے بارے میں بول رہا ہے. تو حسن صاحب کو میں نے اس وجہ سے بلایا کہ یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ چیزیں ہمارے سامنے بیان کریں جو کہ بہت ضروری ہے. السلام علیکم حسن بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ سر، آپ کا شکر گزار ہوں اس بات پر کہ آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں مجھے موقع فراہم کیا ہے کہ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکوں. سر 2-3 باتیں ہیں اس میں. سب سے پہلے ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ عورت کی اگر تعلیم یافتہ ہے تو وہ تعلیم نسلوں میں منتقل ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ عورت کی تعلیم پر اسلام بہت زیادہ فوکس کرتا ہے. بہت زیادہ جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ عورتوں کی تعلیم کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. لیکن طالبانوں نے جو پابندی لگائی ہے سر، وہ عورتوں کی تعلیم پر پابندی نہیں لگائی. وہ عورتوں کی تعلیم کی جو ترتیب ہے، جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس سسٹم کے وہ خلاف ہیں. اور وہ سسٹم کون سا؟ کو ایجوکیشن سسٹم، جو 100% سر ویسٹرن کلچر ہے، جو ویسٹ نے سسٹم بنایا ہوا ہے، اس سسٹم کے وہ خلاف ہیں. اس وجہ سے انہوں نے پابندی لگائی ہے. 2-3 باتیں سر میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں قرآن کی آیت ہے سورۃ نور میں، اللہ فرماتے ہیں قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. مومن مردوں عورتوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. اب نظروں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے کہاں پر؟ قرآن مجید کے اندر. اب انہوں نے طالبانوں نے یہ پابندی لگائی ہے کہ یہاں پر نظروں کی حفاظت کیا، یہاں پر تو جسم کی حفاظت نہیں ہوتی. لڑکے لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کو پڑھا رہے ہیں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر پروموٹ ہو رہا ہے یونیورسٹیز کے اندر. کسی نے پوچھا کہ لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کہ لڑکے ان کو پڑھا سکتے ہیں کیا؟ تو کہا کہ پڑھنے والی رابعہ بصری ہو اور پڑھانے والا حسن بصری ہو، جو پڑھایا جا رہا وہ قرآن مجید ہو اور جہاں پر پڑھایا جا رہا وہ بیت اللہ شریف ہو، پھر بھی ساری اجازت نہیں ہے. تو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف ہیں، ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہیں. پھر 2-3 ان کے جو اور چیزیں ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سر دیکھیں، معاشرے میں بے روزگاری اس وجہ سے بھی عام ہے. لڑکے بے روزگار کیوں ہیں؟ کہ ہر جگہ پہ لڑکیاں انوالو ہیں. ٹھیک ہے، اب جب لڑکیاں ایک جگہ جاب کر رہی ہیں اور لڑکی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے بچوں کو پالنا، خامند کو پالنا، والدین کو پالنا، وہ تو لڑکے کی رسپانسبلٹی ہے. تو جب لڑکا یونیورسٹی میں جا کے انجینئر وہ بنے گا اور BBA وہ کرے گا، فائنانس وہ پڑھے گا، تو وہ جاب کرے گا، اس کو جاب ایزیلی ملے گی. تو ریشو آسانی سے جابس کی ویکینسیز آسانی سے وہ مہیا کر سکیں گے نا، جب لڑکیوں والا بیچ میں ایک سٹیپ کم ہو جائے گا. تو کیوں کہ مرد کے ذمہ ہے، مرد کی رسپانسبلٹی ہے بیوی کا، بچوں کا نان نفقہ پورا کرنا. پھر تیسری بات دیکھیں سر، اب انجینئر بننے کی کیا ضرورت ہے لڑکی کو؟ ڈاکٹر اور ٹیچر، اسلام میں 2 پروفیشن ہیں عورتوں کے لیے، ڈاکٹر اور ٹیچر. کہ عورتوں کا علاج کرے گی فیمیل ڈاکٹر اور فیمیل کو پڑھائے گی فیمیل ٹیچر. ٹیچنگ اور میڈیکل کے علاوہ انجینئرنگ اور فائنانس پڑھنا اور اکاؤنٹس پڑھنا، سر اس کے خلاف میں بھی ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی کوئی بات ہو اس حوالے سے؟ ایک بات، میں ایک ایشو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ بہت سے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی بچوں کو 4تھی 5ویں کلاس سے آگے نہیں پڑھاتے. 3 کیٹیگریز آ جاتی ہیں. ایک میں یہ کہ 4تھی 5ویں کے بعد وہ پڑھانا نہیں کرتے. دوسرا جو ہم جیسے ہوتے ہیں کہ جو تعلیم دے رہے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی. تیسرا بہت ہی ماڈرن، جیسے اسلام آباد ہو گئے، ہمارے پاکستان میں جو بڑے شہر ہیں ان میں بہت زیادہ ماڈرن جب اسٹوڈنٹس ہو جاتے ہیں، لڑکے لڑکی کو ایجوکیشنز ہو جاتی ہیں، تو اس میں بے حیائی بھی ایک بہت زیادہ ہو جاتی ہے. دوسری بات، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جیسے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا چکر، یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بے حیائی ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یونیورسٹیز میں ڈرگس کی طرف لوگ بہت چلے جاتے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ان 3 کیٹیگری میں کیا چیز جو ہے نا صحیح اسلام کے اوپر بیٹھتی ہے؟ سر اسلام تو جو ہے وہ ایجوکیشن کو فروغ دیتا ہے، یہ تو بات انڈرسٹوڈ ہے. ٹھیک ہے، صرف یہ کہ ایجوکیشن سسٹم جو ویسٹ سے لیا گیا اس کے خلاف ہیں طالبان بھی. ٹھیک ہے، اور وہ چاہتے ہیں اسلامک سسٹم. اسلامک سسٹم اس وقت ان کے پاس، جو طالبانوں کے پاس ہے، وہ مدارس کا سسٹم ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مدارس کا سسٹم اتنا زبردست ہے کہ وہ عورت کو ایک اچھا تعلیم یافتہ ہونا، اس کو شوہر کے حقوق، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، والدین کے حقوق، سسرال میں کیسے رہنا ہے، اور کپڑے سلائی کرنا ایون کے، اور گھر کو کیسے چلانا ہے، اور بچوں کی کیسے اچھی تربیت کرنی ہے کہ بچے ان کا ایک برائٹ فیوچر بن سکیں ملک اور قوم کے لیے. کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں کوالٹیز مستورات کے اندر، خواتین کے اندر ہونی چاہیے، یہ ہمارا مدرسے کا سسٹم ساری جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو پورا کر رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کی 90% جو کیبنٹ ہے وہ مدارس کی پڑھی ہوئی ہے. ان کے پاس مدرسے کا ایک زبردست سسٹم موجود ہے.
اور وہ ان کا نیشنل لیول پر ہے، سرکاری طور پہ ہے سارا سسٹم ان کا. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب وہاں سے سسٹم پورا ہو رہا ہے، مدارس کا سسٹم، اور وہاں پر پردے کا بھرپور ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اس ایجوکیشن سسٹم کی جو ویسٹرن کلچر ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. صحیح ہوگا. سر میں ایک بات اب یہاں پر ایڈ کروں گا، جیسے کہ آپ نے بھی پچھلی بات کی ہے اس کے اوپر میں اتفاق کرتا ہوں، وہ یہ کہ افغانستان نے لڑکیوں کی جو ایجوکیشن دینے کے لیے 2 پروفیشن انہوں نے بتایا، ایک کہ میڈیکل، دوسرا ٹیچنگ. لڑکی کو لڑکی ہی ٹیچ کر سکتی ہے، اسی طرح میڈیکل کے شعبے میں لڑکی کو لڑکی ہی ٹریٹ کر سکتی ہے. تو اگر یہ چیز پاکستان میں بھی اپلائی ہو جائے، جیسے کہ لڑکی کو لڑکی پڑھائے، لڑکی کا علاج لڑکی کے ساتھ ہو، لڑکی سے ہو، تو اس چیز کو جو ہے نا ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے، کیونکہ بے حیائی پھیلنے کا سب سے بڑا مقصد سر جی پتہ ہے کیا ہے؟ کو ایجوکیشن ہے. جب لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تب وہاں سے سب سے پہلے آنکھوں کا زنا سٹارٹ ہوتا ہے. اور یہ سب سے میں کہتا ہوں مین پوائنٹ ہے کہ جب آپ کا آنکھوں کا زنا سٹارٹ ہوتا ہے نا، وہاں سے پھر آگے سے سارا کچھ زبان کا بھی ہوتا ہے، کان کا بھی ہوتا ہے، اس کے بعد آگے تک ہم بے حیائی تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ شروعات ہے جو ہمیں شیطان بتاتا ہے. تو اس میں ہمارا یہ رد عمل ہونا چاہیے کہ ہم اس سسٹم کے خلاف کچھ نہ کچھ تو کم از کم بولیں. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نا سر جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے. تو جو یہ معاشرے میں ہماری جو برائی پھیلی ہوئی ہے سر جی، سب سے زیادہ چیزیں جو ہے نا کالج اور یونیورسٹی اسکول سے سٹارٹ ہو رہی ہے. تو آج میں اپنی بات کا اختتام یہاں پر ہی کروں گا. تو بہت شکریہ سر جی، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے کر آئے ہیں. انشاءاللہ سر کچھ اور کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ.